وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 8-9، حصہ سوم 26-10، درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. سامنے کرام، سورہ فتح آیت نمبر 8. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، گواہ بنا کر، حق کی گواہی دینے والا یا حق کی شہادت دینے والا، اور مبشرن اور بشارت دینے والا، نذیرن اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وتعزروہ، اور اس کی تعظیم کرو. وتوقروہ، اور اس کی توقیر کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ سبق بھی انہی آیت کے بارے میں تھا اور ہم بات کر رہے تھے ایمان باللہ کی. اور ایمان باللہ کا پہلا درجہ جو ہے، یعنی پہلا سٹیپ جو ہے، وہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، دنیا کے دھوکے سے باہر نہیں آئے گا، یہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا. جب یہ اپنے رب کو نہ پہچانے تو پھر اپنے رب کی قدر کیسے کرے گا؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا. تو ایمان باللہ، دیکھیں ایمان باللہ میں مختصر طور پہ آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کا ایمان، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو سب سے پہلے اپنے آپ پر
دنیا کا دھوکہ، دنیا کے دھوکے میں آپ نہ آئیں، اللہ کو اپنا خالق مالک مان لیں اور اللہ ہی کو اپنی منزل مان لیں، یعنی اللہ کو اپنا مقصود حیات مان لیں اور یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو جب آپ اللہ کے پاس جانے کا عزم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر، جس پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کریں، یعنی اس کے قریب ہو جائیں۔ رسائی کا مطلب یہی ہے۔ تو اللہ کا راستہ، صراط مستقیم، یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات کو بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، سیدھے راستے کی دعوت دے رہے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دے رہے ہیں، اور یہ راستہ صراط اللہ الذی لہو ما فی السماوات والارض، یہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو دیکھیں یہ بات بڑی سیدھی سادی ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی خم نہیں ہے، اور سادی بات یہ ہے کہ منزل اللہ ہے، سادی بات یہ ہے کہ مقصود اللہ ہے۔ تو جب زندگی کا مقصد اللہ ٹھہرا، یعنی اللہ کا تقرب، دیکھیں معرفت، تقرب، دیدار اور ملاقات۔ اللہ کی معرفت یعنی پہچان، اور اس سے ملاقات اور اس کا تقرب، یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ کو منزل بنا کے جب آپ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کا راستہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام پہ عمل کا طریقہ سنت نبوی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گواہ ہے نا، شاہدن، ان کی عملی طور پہ تقلید ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ انک علی صراط مستقیم، اے نبی آپ تو سیدھے راستے پر ہیں، تو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں، آپ خود سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ بالکل سمپل بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر آپ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے، کیونکہ سیدھے راستے پر تو اللہ کے رسول چلے ہیں، اور ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ایمانیات ہے۔ آج کا ماحول جو ہے اس میں ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور یعنی ذات کا ظاہر کا دھوکہ کہ یہی حقیقت ہے، یہی دنیا ہے، یہی میں ہوں، اور یہی میرے متعلقات ہیں، بس یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، یہ میرا سٹیٹس، دیٹس آل، ختم بات۔ بڑے بڑے فلاسفر اسی دھوکے میں جا کے مر جاتے ہیں۔ فلاسفر میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، ہم سب فلسفی ہیں، ہم سب اپنے آپ کو بہت ہوشیار، عقل مند، زیرک سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے جو کہ ہماری نظر میں حقیقت ہے۔ تو یہ تو بے وقوفی کی انتہا ہے۔ اگر کسی کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور اس نے ظاہر کو اپنا مدعا بنا لیا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص، والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنا علی اللہ، کہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے کچھ توقع رکھتا ہے، وتمنا علی اللہ۔ تو یہ ہم سب ہیں، ہم سب مسلمان، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ بڑے بڑے ممبر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور سنتا رہتا ہوں، ہمیں تسلی دیتے ہیں
کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ حقیقی مومن ہے. یہ ایک بہت بڑے مناظر اسلام کے منہ سے میں نے سنا ہے آج کے دور کے. نام نہیں لیتا لیکن ایسا ہے. تو حقیقی مومن تو اللہ تعالیٰ جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو تسلیم نہیں کرتا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اقرار باللسان کے ساتھ اگر تصدیق بالقلب نہ ہو تو وہ ایمان بیکار ہے. مدینے کے جو منافق تھے دور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اقرار تو وہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، چندے دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ بعض غزوات میں جاتے تھے. ابھی یہ تذکرہ آئے گا. تو یہ دیکھیں، بس میں نے مختصر طور پہ بتا دیا، تفصیل میں نے گزشتہ سبق میں کہی تھی. اچھا، ایمان بالرسول کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک خاص، دیکھیں یہ کلمے کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ کے راستہ. اب اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلیں، جو کہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا. تو ہم تو سیدھے راستے پر چلنے، زبان سے تو بات کرتے ہیں لیکن ہم تو نفس کے راستے پر نفسانی خواہشات کے مطابق دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور منزل ہماری اللہ نہیں ہے، دنیا ہے. یہ بات بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ میں باتیں کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آگے بڑھ نہیں رہا اور 2 آیات میں یہ پھنس گیا ہے. تو میں تو ایسے مطلب دیکھیں، یہ تو نصیحت کے لیے میں بات کر رہا ہوں. قرآن سے اگر آپ نصیحت نہیں لیتے، حقیقی ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پر نہیں لاتے، تو میری باتیں پھر آپ کے لیے فضول ہیں کم از کم. تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری منزل اللہ ہے، میں نے چلنا اللہ کے راستے پر ہے، یعنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اور طریقہ میرے لیے نمونہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہ رسول پہ ایمان کہ میں نے ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کی نقل کرنی ہے، ان کی تقلید کرنی ہے. تو بس یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مختصر مطلب ہے، باقی تو تفصیلات ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 4 باتیں ہیں، تو 2 باتیں تو یہ ہو گئیں، 5 باتیں ہو گئیں نا. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، تعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. تعزروہ، ان کی مدد کرو. کس کی؟ رسول کی. دیکھیں یہاں پر یہ تعزروہ وتوقروہ میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہو ضمیر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ آپ مدد کرو اللہ کی، اور اللہ کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو. تو دیکھیں اس میں اتنا فرق نہیں ہے. دیکھیں تسبیح جہاں تک تعلق ہے، تسبیح پاکی، تو پاک تو اللہ ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو بہرحال اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن یہ تعزرو توقرو دوسری جگہ جو ہے صرف رسول کے لیے بھی آیا ہے، لیکن اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. دیکھیں مدد رسول کی بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا کہا ہے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کی دین، یعنی اللہ کے دین کی مدد. ایک انسان، دیکھیں یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی ایمان لے آتا ہے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم یعنی سیدھے راستے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا مددگار ہے. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ.
یہاں بھی یہ تعزرو تو یعنی مدد کی بات ہے، اللہ کی امداد، آپ مدد کر رہے ہیں۔ لیکن رسول کی بھی مدد کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، میرا کون مددگار ہے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ دیکھیں بات اس میں کوئی خاص ٹکراؤ نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، اس کے بعد لیکن مراحل تو رہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ دیگر ادیان باطل پر یہ دین کو غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے، اس کے لیے اپنے رسول کو بھجوا دیا، رسول نے پردہ فرما لیا۔ اب وہ رسالت کا کام کون کرے گا؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی، اب کہاں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو رسول کو اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں دین اسلام کو غالب کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا ہے۔ لیکن اب یہ کام کون کرے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پردہ فرما کے ڈیوٹی ہمارے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں کو بنا دیا، چنیدہ بندوں کو بنا دیا۔ تو چنیدہ بندے آج جو ہے مسلمان قوم ہے، یہ خود بھی اللہ کو منزل بنا کے، اللہ پہ ایمان لا کے رسول کے راستے پر چلیں گے، اور پھر اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ بلغوا عنی ولو آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ تم میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ مدد پہلے درجے میں تو رسول کی ہے، اور یہی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم رسول کی بھی ہے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، رسول سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول جو ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی مومنین کی جان سے زیادہ ترجیح ہے اس رسول کی، اور وہ زیادہ پیارے ہیں۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے، اور سارے لوگ۔ تو جب محبوب ہوگا تو وہ تعظیم تو ہوگی، اس کی ادب تو ہوگا۔ تو ادب اور تعظیم، قدر، ما قدر اللہ حق قدر، قدر اللہ کی بھی ہے اور قدر رسول کی بھی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو یعنی یہ تو سب بھی ہو تو میں نے آپ کو کہہ دیا یہ اللہ کا خاصہ ہے، لیکن اس میں کوئی بحث مباحثے کی گنجائش ہے نہیں۔ رسول کی مدد، ہر مومن رسول کے راستے پر چلے گا اور رسول کی دعوت کو آگے پہنچائے گا۔ بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ مومن کی ذمہ داری ہے، دین کو پھیلانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو ایک بات تو یہ آپ نوٹ کر لیں، تعزروہ وتوقروہ، مدد۔ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ اور ہے ضرور کہ مدد تو اللہ کی بھی ہے، اور پہلے حصے میں جو ہے میں مدد کر لیتا ہوں، لیکن جو یعنی بنیادی طور پہ مدد آپ نے اپنی بھی کرنی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آپ نے گھر والوں کی بھی مدد کرنی ہے۔ انسان اگر بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دے
تو یہ تو پھر جہنم میں چلا جائے گا۔ ہم سب لوگ بنا سوچے سمجھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ ہمارا نہ ایمان اللہ پہ ہے نہ اس کے رسول پہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اللہ کی عطا سے بتایا۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، واضح بات ہے۔ اب یہ تعزرو ہو، رسول کی مدد کیا ہوگی کہ آپ ایمان لے آئیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، دین اسلام کو قبول کریں اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور دین اسلام کو اور لوگوں تک پہنچانے کی سرتوڑ کوشش کریں۔ تو یہ پہلے درجے میں تو آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اگر کوئی نیکی کر رہے ہو تو اس کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا، آپ کی دنیا کی زندگی پہلے اچھی ہو جائے گی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور دوسری مدد میں آپ دراصل رسول کے آمد میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا کہ یہ دین کو یعنی دنیا پر غالب کر دے دین کو۔ تو پھر اگر آپ ایمان لے آئے اور اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور دین کو قبول کر لیا آپ نے، اور پھر اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو دراصل یہ آپ اپنی مدد کر رہے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 آپ رسول کی مدد کر رہے ہیں، نمبر 3 آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لشکری ہیں، آپ کا شمار حزب اللہ میں اب ہو رہا ہے اور ہوگا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور جو اس کے بعد جو ہے وہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو۔ کیا مطلب؟ صبح و شام، یعنی ہر وقت اس کی پاکی بیان کرو۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد اور اس کی تعظیم، تو اب یہ تسبیح ہے عملاً، اللہ پاک ہے۔ لیکن اگر آپ یا کوئی بھی یقین نہیں لاتا اللہ پہ، اللہ کو منزل نہیں بناتا، رسول کے راستے پر نہیں چلتا، رسول کی مدد نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، تو یہ دراصل اللہ کی پاکی نہیں بیان کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد تخلیق کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں تسبیح، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب بیان کر رہے ہیں، زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسی پیدا کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک شغل بنایا ہے، دنیا کو، کائنات کو بنایا ہے، یہ بنایا ہے، اس میں انسان بنا دیا، ایک شغل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ لیکن اگر آپ نہ بھی کہیں زبان سے اور زندگی اللہ کے لیے خاص نہ کریں، تو دراصل آپ نے اس کائنات کے مقصد وجود کو جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ آپ اللہ کی پاکی نہیں بیان کر رہے۔ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، فضول کام کرنا تو عیب والی چیز ہے، اور اتنی بڑی تخلیق اور کائنات کی پیدائش، اور پھر اس میں انسان کی پیدائش اور انسان کا جو نتیجہ ہے اس کے لیے ایک دن مقرر کرنا، یعنی نتائج جو ہے اس کے لیے سزا اور جزا کا ایک تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ سزا اور جزا کے تصور سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ آج کا مسلمان، اگر آپ زندگی ضائع کر رہے ہیں جیسے کہ آج کا مسلمان، اگر آپ نے اس تخلیق کو بے مقصد سمجھ لیا ہے جیسے کہ آج کا مسلمان، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی نہیں ہے۔ دیکھیں آرام سے میں کہہ رہا ہوں، مومن جو ہے، مومن کامل، یہ دراصل جب سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ سچ کہتا ہے۔ لیکن اگر انسان ایمان کے تقاضے نہیں پورے کرتا، نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر جان بھی گیا
تو ظاہر ہے کہ میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بتا رہا ہوں، جان بھی گیا پھر بھی یہ اپنی روش پر قائم رہتا ہے. تو دراصل یہ اللہ کی پاکی، اگرچہ ہاں یعنی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ اللہ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے اپنے عمل سے، کیونکہ زندگی تو یہ بے مقصد گزار رہا ہے، یا مقصد باطل ہے، دنیا دار بنا ہوا ہے، دنیا ہی کے لیے اس کی زندگی وقف ہے. تو یہ دراصل اللہ کے عملی طور پہ اللہ کے لیے عیب ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کے مقصد تخلیق کو جھٹلا رہا ہے. تو یہ تو ہم سب ہیں ایسے. اب ایسی تسبیحات کا کیا فائدہ؟ دیکھیں ہم جو بھی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے. سب سے پہلے تسبیح فاطمہ جو ہے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہے اور اس کا نہ اللہ پر یقین ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے رسول کی مدد کا اس نے ٹھانا ہوا ہے، یہ من چاہی زندگی گزار رہا ہے مختصر طور پہ، تو یہ تو دراصل دیکھیں اگر آپ ایک میں آخر میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، وقت بھی اختتام پذیر ہے. اگر ہم یعنی زندگی باطل کے لیے گزار رہے ہیں تو ہمارا ہر بات، ہر قدم باطل ہے. دین کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ باطل ہے اور بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی ہم سورہ محمد میں اس کی تکرار سن چکے ہیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے حق سے انکار کیا اور خود بھی رکا حق پر عمل کرنے سے اور لوگوں کو بھی روکا، ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. ابھی ہم سورہ محمد میں پڑھ چکے ہیں. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام. اب صبح و شام کا یہ مطلب تو نہیں ہے آپ کہ جب سورج نکلے یا سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد. یہ اصلی حقیقی مطلب نہیں ہے. اگرچہ میں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہے ہی نہیں، صبح بھی آپ کریں تسبیح سبحان اللہ کی، لیکن اگر آپ ایک مختصر بات میں کرو، لیکن اگر آپ اپنے مقصد حیات کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں تو دراصل آپ کی زندگی اب جھوٹ پر مشتمل ہے. آپ نے باطل کو حق سمجھ لیا، صحیح سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا، اور آپ کی ساری مساعی کوشش دنیا کے لیے ہے اگر، تو دراصل اب جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، جو بھی زبان سے کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ سب جھوٹ ہے. وہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. آپ اس کی پاکی بیان ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کی منزل اللہ نہ ہو، اگر آپ رسول کے راستے پر نہ ہو، تو پھر آپ یعنی جو بھی کریں گے وہ باطل ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا.
تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔